الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فردا ثم تتفکروا صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. محمد. نعرہ تکبیر مل کے، نعرہ تکبیر مل کے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت مل کے، نعرہ حیدری، حیدری بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک مکمل مجلسی ماحول بھی بن سکے اور پیچھے آنے والے حضرات وہ بھی. ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات پر بآواز بلند صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ہادی برادران کی جانب سے ہر سال کی طرح شب 13 صفر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے موقع پر اور حضرت علی اصغر کے حوالے سے ذکر کے لیے اس مجلس کے لیے آپ سب لوگ اور میں اس فرش اعضاء پر پہنچتے ہیں اور ہر سال ذکر کی سعادت حاصل ہوا کرتی ہے. میں اس دعا کے ساتھ کلام کی ابتدا کروں گا کہ خداوند عالم صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو جو افراد اس فرش ادا پر پہنچ چکے ہیں اور پہنچنے والے ہیں، خداوند عالم ان کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو بھر لا. ایک مرتبہ خوشنودی محمد والے محمد بآواز بلند صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد والے محمد والے. ہر سال کی طرح فرش اعضاء کی ابتدا اس جملے کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ فرش اعضاء ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام ہم سب کا جمع ہونا بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں ہدیے کے طور پر اور پرسے کے طور پر مقبول و منظور ہو. سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ سبا اور اس کی آیت نمبر 46، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. خدا اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل انما اعیذکم بواحدہ. خدا اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ کلام فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے، ان سے بیان کر دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ تمہیں فقط اور فقط ایک چیز کے بارے میں نصیحت کی جاتی ہے. صرف اور صرف فقط اور فقط ایک بات کی نصیحت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے. اور وہ کیا نصیحت ہے؟ اس نصیحت کے متعلق اس آیت کے اگلے حصے میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب مل کر دو دو کر کے اور اکیلے اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو اور اس کے بعد سوچو اور غور و فکر کرو. یہاں پر میں آپ سب صاحبان کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا اور بارگاہ امام زمانہ میں ہدیہ کرتے ہوئے یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ خداوند عالم رہتی دنیا تک انسانیت کو مخاطب کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی ایک بات ہے، فقط اور فقط ایک بات ہے جس کے متعلق نصیحت اور تاکید کی جا رہی ہے. اور خدا کا اہتمام کیا ہے؟ اس نصیحت کو پہنچانے کا، انسانیت کو اس نصیحت کو سمجھانے کا اہتمام یہ ہے کہ تم میں سے جہاں بھی کہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے جب بھی اس آیہ مبارکہ پر پہنچیں، اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے غور و فکر کریں تو اگر دو دو کی شکل میں ہو سکے تو دو دو کی شکل میں، اور اگر اکٹھے ہو سکیں تو ایک کی شکل میں جمع ہو جائیں اور خدا کی راہ میں قیام کریں. یعنی کہ قیام اللہ کریں، اللہ کے لیے قیام کریں، اللہ کے لیے کوشش کریں. اور وہ کوشش کیا ہے؟ سوچیں، سمجھیں اور غور و فکر کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم اتنی تاکید فرما رہا ہے کہ تمام نصیحتوں کا حاصل ایک نصیحت، اور پھر اس کے بارے میں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اس نصیحت کے بارے میں سوچو اور غور و فکر کرو اور تدبر کرو. اب جتنے بھی قرآن مجید پر غور و فکر کرنے والے ہیں، ساری زندگی، ساری حیات
اگر قرآن کی ایک آیت پر بھی اگر غور و فکر کرتے رہیں تو اس کے معنی اور مطالب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک در محمد و آل محمد اہل بیت اطہار موجود نہ ہوں۔ یہ ان ہستیوں کا لطف ہے، کرم ہے، احسان ہے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے کہ وہ ہستیاں کہ جن کے لیے یہ حکم ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو تھامے رہو، یہ وہ ہادیان برحق ہیں جو ہر دور میں انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جائیں گے۔ جہاں بھی کہیں حق کے متلاشی ہوں گے، جہاں بھی کوئی راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو گھیر کر راہ حق کی طرف لے کر آئیں گے۔ اور قرآن کی کسی بھی آیت، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی آیت پر اگر انسان کو غور و فکر کرنا ہے تو انسان محتاج ہے در محمد و آل محمد کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ہر ایک محمد ہے، ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے اور ان کا آخر بھی محمد ہے۔ کلنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا آل محمد۔ تو لہٰذا در محمد و آل محمد پر انسانیت کو جھکنا پڑے گا اور دست ادب کے ساتھ محمد و آل محمد کے در سے تمام ہادیان برحق میں سے کسی بھی ایک اگر ہادی برحق کے در پر اگر ہم جائیں گے تو یقیناً اس سوال کا جواب ہمیں مل سکے گا کہ یہ وہ کون سی نصیحت ہے۔ تو در امام محمد باقر علیہ السلام جب ہمارے پانچویں امام فرزند رسول فرزند زہرا امام محمد باقر علیہ السلام کے در پر امام کا چاہنے والا پہنچتا ہے اور اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوال کرتا ہے کہ مولا ہمیں یہ بتلائیے کہ قرآن مجید میں یہ وہ کون سی نصیحت ہے، فقط و فقط کون سی نصیحت ہے۔ اور اسی طرح سے مولا کا ایک اور چاہنے والا آٹھویں امام علی بن موسی رضا علیہ السلام ان کے در امامت پر پہنچ کر بھی یہی سوال اٹھاتا ہے کہ مولا یہ آخر وہ کون سی نصیحت ہے جس کے متعلق خدا بند عالم اپنے حبیب کو اتنی تاکید فرما رہا ہے۔ تو در امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہی جواب ملا اور در امام رضا علیہ السلام شاہ خراسان سے بھی یہی جواب ملا کہ یہ جو واحدہ ہے، یہ جو ایک نصیحت ہے، اس نصیحت سے متعلق ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جس کے متعلق انسانیت کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ صلی اللہ محمد، یعنی خدا یہ چاہ رہا ہے کہ انسان کو اس بات کا پابند کرے کہ وہ جہاں بھی موجود ہو، دو کی شکل میں یا تنہا یا فردن، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں غور کرے، تدبر کرے کہ آخر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیوں ضروری ہے، کیسے امام کی پیروی کرنی ہے، کیسے رسول اور اس کے وصی کی پیروی کرنی ہے۔ یہ ہے وہ نصیحت جو کہ ہمارے دونوں اماموں نے ہماری مشکل کو آسان کیا کہ انہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ جو نصیحت ہے اس سے متعلق ہے کہ تم میں سے دو افراد دنیا میں جہاں بھی موجود ہوں، چاہے وہ تنہا ہوں، اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقصد، اس کا غرض و غایت، اس کی ضرورت اور یہ کیوں تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہوں گا کہ سورہ مبارکہ النبا اس کی پہلی ہی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اما یتساءلون عن النباء العظیم۔ خدا یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے جو باہم سوال کر رہے ہیں تو آخر کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور پھر خدا خود ہی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا یہ کسی بڑی خبر کو پانا چاہتے ہیں، کیا یہ کسی بڑی خبر کے متلاشی ہیں جو یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یعنی عن النباء العظیم، کیا ان کو کسی بڑی خبر کی تلاش ہے جس کے بارے میں یہ اہل قریش، یہ قریش کے افراد ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے خود ہی مشکل آسان کر دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در رسالت پر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیے رسول خدا کی ذات پر، ایک مرتبہ پھر ذات رسالت پہ درود بھیجیے۔ تو در رسالت پر حق کے متلاشی نے جب یہ سوال کیا کہ یہ آخر کون سی بڑی اور عظیم خبر ہے جس کے متعلق خداوند عالم اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ قریش کے لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں،
تو در رسالت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ایک مرتبہ علی کا خیال ذہن میں لایا، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا ہوئے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ولایت علی یتساءلون، جان لو کہ وہ سوال جس کے متعلق اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اس سوال سے متعلق ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جس کے متعلق ان لوگوں سے ان کی قبروں میں بھی سوال کیا جائے گا۔ انہا فی قبورہم، یہ وہ سوال ہے کہ جو دنیا میں بھی ان سے پوچھا جائے گا، یہی وہ سوال ہے جو ان سے قبر میں بھی پوچھا جائے گا۔ خشنودی امیر المومنین بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیے صادق آل محمد پر۔ امام فرماتے ہیں کہ زمین کے مشارق و مغارب میں کوئی ایک بھی صاحب قبر ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی مردہ ایسا نہیں ہے جس سے ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ ہر صاحب قبر کو اس کی قبر میں سوال کیا جائے گا کہ تیرا خدا کون ہے، تیری کتاب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، اور تیرا امام کون ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو کہ نبائل عظیم، یہی وہ سوال ہے جو کہ خبر عظیم ہے، جس کے متعلق رہتی دنیا تک خداوند عالم نے انسانیت کو پابند کیا۔ خشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور یہ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن طالب علیہ السلام اس لیے ضروری قرار دی گئی ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کی ولایت کی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ اس لیے علی وہ ہستی ہیں کہ میرے اور علی کے سوا کسی نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے اور علی کے سوا کسی نے بھی معرفت خدا کو اس حق پر نہیں پایا جو کہ اس کا حق تھا۔ یہ ہے ضرورت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو کہ رسول خدا کی زبان سے ہے کہ تمہارے لیے علی کی ولایت کا پابند رہنا، علی کی ولایت کا مطیع رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تم حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو پا سکو، خدا تعالیٰ کی معرفت کو پہچان سکو، یہ ہے ضرورت۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کی جانب ایک مرتبہ نگاہ کر رسول فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی افراد ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں، اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خدا نے جتنی فضیلتیں عطا کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت ان کو حاصل ہو جاتی تو وہ ایک فضیلت، وہ ایک خوبی ان کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ان کی نجات کا باعث ہوتی۔ خشنودی مولا بابا دی بلند صلوات۔ اور اس کے بعد رسول نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور محشر میں بھی راہ نجات حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متمسک رہے، ان کے دامن کو تھامے رہے، تو نہ دنیا میں اور نہ آخرت نہ روز محشر وہ گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ بابا دے بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد واجب فرجہم۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پیغام بھی، یہ ہمارے بچوں کی نظر ہے، بزرگوں سے دعائیں لیتے ہوئے مجھے یہ پیغام پیش کرنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی حدیث کو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی نقل کیا، درود بھیجیے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کچھ ایسے پہلوؤں کے متعلق انسانیت کو آگاہ کروں کہ اگر مجھے اس بات کا صرف اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے عیسائیت کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے متعلق کچھ ایسے کلمات کہتے ہیں، اگر مجھے ان کا ڈر نہ ہوتا تو یا علی میں آپ کے کچھ ایسے فضائل و کمالات سے بھی انسانوں کو آگاہ کرتا کہ یا علی گواہ رہنا، یہ رسول خدا کا جملہ ہے اور اس کو امام باقر علیہ السلام نے ناز کیا اپنے جد رسول اللہ پر یہ جملہ بیان کرتے وقت کہ انہوں نے ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت یہ بیان کی کہ اگر میں ان علی کی فضیلتوں میں سے کچھ ایسی فضیلتوں کا بیان کروں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ بخدا لوگ علی کی قدموں کی خاک کو اور علی کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو تبرکن اپنے ساتھ لے کے جائیں اس دنیا اور آخرت میں نجات کے لیے۔ یہ ہے مولا علی کی فضیلت کہ اگر انسانیت متحمل ہو سکے تو پھر رسول خدا وہ جملوں کو بھی بیان فرماتے، مگر ہمارے مولا نے خود فرمایا کہ انسان تو ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو متحمل کرنے کا حامل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مولا کے مجھے نہج البلاغہ کے جملے ذہن میں آئے،
مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ امام، اپنی جانب مولا نے اشارہ کیا، مولا نے کہا تمہارا یہ امام وہ ہے جو کہ روحوں کو طبیب ہے، اور یہ ایک ایسا طبیب ہے، یہ میرے مولا کے جملے ہیں۔ آج ہم کتنے جسمانی اور روحانی امراض کا شکار ہیں، مولا کے یہ اپنا خطبے کا جملہ ہے، نہج البلاغہ میں مولا کا ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا امام، تمہارا امام، تمہارا امام ایک ایسا طبیب ہے جس کے پاس تمہاری روحوں کا علاج ہے، اس کے پاس ایک ایسا مرہم ہے جو کہ وہ لے کر انسانوں کے درمیان میں موجود ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسے افراد جو کہ دلوں کے اندھے ہیں، کانوں کے بہرے ہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں ہدایت کے لحاظ سے، تو یہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسے مرہم کی طرح ہے کہ جو دلوں کے اندھیروں کو بھی دور کر دے گا، آنکھوں کی بینائی کو ہدایت کی روشنی بھی عطا کرے گا، اور کانوں کو وہ قوت سماعت عطا کرے جو کہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گوشوں کو پا سکے۔ خشود محمد والے محمد صلوات۔ مگر مولا فرماتے ہیں میں کیا کروں کہ تم نے اس نور ہدایت کو پانے کی کوشش ہی نہیں کی، تم نے اس ہدایت کے چراغ کو رگڑ کر وہ نور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، وگرنہ میں تمہارے ایک ایک روح کے زخم پر مرہم رکھتا۔ یہ مولا کے جملے ہیں۔ آج ہم کتنے نفسیاتی نفسانی امراض کا شکار ہیں، کتنے روحی امراض کا شکار ہیں۔ ہمیں ہر دور میں خداوند عالم نے ایک مرہم عطا کیا ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات انسانیت کے لیے ایک ہدایت کی شکل میں ایک مرہم ہے، اس کے روحانی امراض کا علاج ہے، تو ہر دور میں خداوند عالم نے ایک ہادی برحق کو موجود رکھا ہے جو انسانیت کے روح کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے موجود ہے، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ناز کرے گا۔ ہر دور میں ہر امام اپنے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضائل اور کمالات پر ناز کرتا ہوا دکھائی دیا، اور کسی بھی امام نے اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کسی فضیلت کا بیان کیا یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کسی حدیث کو بیان کیا تو پہلے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر درود بھیجا ہے، ناز کیا، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا تذکرہ پیش کیا۔ خشود علی اور اولاد علی بابا بلند صلوات صلی اللہ محمد محمد۔ یہی تو وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ خدیر ارشاد کرنے سے پہلے تمام افراد سے اس بات کی گواہی دی کہ کیا میں تمہارے جانوں اور نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ جب سب نے اقرار کر لیا تو پھر رسول خدا نے علی کو اپنے دوش پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی آپ جو جس چیز کی جان و نفسوں پر میں زیادہ حق رکھتا ہوں وہ اس بات کا پابند ہے کہ آج سے اس کے نفس پر ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے جو کہ حاکم ہے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد۔ یہ علی اور اولاد علی کی نفوس پر حاکمیت ہے جو کہ ہر دور میں باقی رہے گی، اور آج بھی پردہ غیبت میں علی کا ایک بیٹا ہے جو کہ نفسوں پر حاکم موجود ہے۔ مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روح آج ہم سے سوال کر رہی ہے کہ تم کس طریقے سے میرے بیٹے کی جانب دیکھ رہے ہو؟ میرا بیٹا تمہارے روح کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اسی طرح موجود ہے جیسے میں مسجد کوفہ کے ممبر پر تم سے کہہ رہا تھا کہ آج علی سے سوال کر لو۔ اسی طریقے سے پردہ غیبت میں بھی وقت کا امام یہی تم سے سوال کر رہا ہے کہ آج کوئی ہے جو مجھ سے ہدایت حاصل کر دے؟ پردہ غیبت میں میرا وجود سورج کی مانند ہے، کوئی ہے جو اس سے ہدایت اور روشنی حاصل کرے؟ یہ ہے ولایت محمد و آل محمد، یہ ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ولایت امام زمان علیہ السلام، جو ہمیں ہر بچے کو اپنے بتانی ہے، سمجھانی ہے، بیان کرنی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص چاہتا ہے کہ روز محشر اس کا مقام اس مقام پر ہو جہاں پر میں موجود ہوں، تو اس کو چاہیے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دامن کو تھامے رہے، علی کی ذات سے جڑا رہے، جدھر جدھر علی کا چشمہ ہدایت سفر کرے اس جانب وہ شخص اپنے دل دماغ روح کے ساتھ اپنی توجہات کو لے کر جائے اور زمانے میں تلاش کرے کہ کہاں ہیں راہیان ہدایت۔ اور خدا نے بندے عالم کا کتنا بڑا یہ لطف ہے، یعنی اگر علی کے لیے یہ رسول کا یہ ارشاد ہے کہ اے لوگو اے انسانوں جان لو کہ تمہارے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام عطیہ الہی ہیں، یہ خدا کا انعام ہے، تمہارے لیے بھی میرے لیے بھی۔ رسول خدا فرماتے ہیں میرے لیے بھی ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام عطیہ الہی ہے۔ اور خود جناب سلمان فارسی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے خداوند عالم نے جو سب سے بڑا انعام قرار دیا وہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام،
کہ خدا نے مجھے ایسا پشت پناہ دیا، خدا نے مجھے ایسا ناصر عطا کیا، اور پھر سلسلہ در امامت سے خداوند عالم جو فرزندان علی کو ہر دور میں ہدایت کے لیے باقی رکھا، یہ خداوند عالم کا سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو جہاں علی کے بیٹوں کا تذکرہ ہے وہاں علی کی بیٹیوں کا بھی تذکرہ ہے، کیونکہ اس مجلس عزا کو ایک خاص مقام پر جا کر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب سے متصل ہونا ہے، تو لہٰذا میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکرانا اور یزوجہم ذکرانم و اناسا۔ بابا بلند صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے ہم نے بیٹی کے تذکرے کی طرف جانا ہے، بیٹی اور بیٹا دونوں، کیونکہ شہزادی سکینہ اور حضرت علی اصغر دونوں کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے، مگر در محمد و آل محمد نے ہمیں یہی سکھایا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامے رہو، تو لہٰذا بیٹی اور بیٹے کے تذکرے کو ہم پہلے قرآن سے دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، اس فرش ادا پر مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن میں کسی کو خدا نے بیٹا عطا کیا ہے، کسی کو بیٹی عطا کی ہے، کسی کو بیٹے عطا کیے ہیں، کسی کو بیٹیاں عطا کی ہیں۔ خداوند عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ یہب لمن یشاء اناسا، یعنی خدا جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، پھر خدا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرماتا ہے۔ اور خداوند عالم کا در محمد و آل محمد پر یہ احسان ہے کہ خداوند عالم نے اگر ایک دور میں جناب مریم کو برگزیدہ کیا اس زمانے کی خواتین پر، اور پھر آنے والے دور میں حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت ہاجرہ جیسی برگزیدہ خواتین اس دنیا میں ہمیں دکھائی دیں، اسی طریقے سے خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیٹی عطا فرمائی کہ دیکھیے غور کریں، میں غور کروں، ایک لمحے کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا کہ خداوند عالم نے یہ جو آیہ مبارک نازل فرمائی کہ خدا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، یہ اس دور کی نشانی ہے کہ جب خداوند عالم سورہ نحل میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں اور یہ ادھر ادھر اس تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں کہ آیا اس بیٹی کو زندہ باقی رکھیں یا اس کو تہہ خاک کر دیں۔ اس دور میں خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس کے بعد خداوند عالم نے جب رسول خدا کو جناب فاطمہ زہرا کی شکل میں بیٹی عطا فرمائی تو رسول کی زبان پر ہی جملے کو عطا فرمایا کہ انا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ وہ ہے جو کہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، یہ وہ بیٹی کی اوج ہے جو خداوند عالم نے رسول کو عطا فرمایا۔ درود بھیجیے جناب فاطمہ زہرا محمد و آل محمد واجب فرجہ۔ در محمد و آل محمد سے سیکھے کوئی کہ بیٹی کی کیا عظمت ہے، کہ خداوند عالم نے ایک وہ زمانہ تھا جاہلیت کا کہ جب لوگ بیٹیوں کو تحت خاک کر دیا کرتے تھے محض اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے معاشی طور پہ مشکلات پریشانیاں پیدا کریں گی، مگر خداوند عالم نے اپنی بیٹی کے لیے، جب خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے انا اعطیناک الکوثر کا لفظ استعمال فرمایا اور سورۃ القدر میں تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، تو خداوند عالم نے بیٹی کو وہ عظمت و فضیلت عطا کی، اور پھر خداوند عالم نے اس گھرانے میں ایک کے بعد ایسی بیٹیاں عطا فرمائیں، یعنی علی کو زینب کبریٰ عطا فرمائی جو کہ ثانیہ زہرا محدثہ عالم غیر معلمہ، اور اس کے علاوہ کتنی خواتین دیکھیں، جناب ام البنین بیٹوں کی ماں۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم نے اس گھرانے سے چیدہ ایسی خواتین کو رہتی دنیا تک کے لیے سرچشمہ ہدایت بنا دیا۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات بھیجیں، محمد و آل محمد واجب۔ اور یہ بھی جانے رہیں، بہت سے افراد کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہاں پہ ایک نقطہ اسی آیت کے ذیل میں بیان کرتا چلوں کہ خداوند عالم نے اس آیت میں پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا کہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جسے چاہتا بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، مگر خدا نے ترتیب بدل دی، اس دور کی معاشرتی رسومات اور رواج کو خداوند عالم نے یکسر بدل کے رکھ دیا۔ یعنی آج اس دور میں بھی اگر کوئی شخص
اس بات کا متمنی ہے کہ خداوند عالم مجھے پہلے نرینہ اولاد عطا فرمائے، مگر خداوند عالم کا چشمہ ہدایت کیا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ خدا نے رسول کو پہلے بیٹی عطا فرما کر اس کلیے کو واضح فرمایا کہ آج بھی اگر تمہارے گھرانے میں کسی کو بیٹی عطا ہو تو پھر افسردہ نہ ہو، بلکہ ذات فاطمہ زہرا کو یاد کرو، ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرو، ذات زینب کبریٰ کو یاد کرو، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو اپنے لیے باعث رحمت قرار دو۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد محمد و آل محمد واجب۔ اور خداوند عالم نے آپ دیکھیے اس گھرانے میں ایسے بیٹے بھی عطا کیے جو برگزیدہ، یعنی جناب ام البنین کو خداوند عالم نے فرزندان عطا کیے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی فرزندان عطا کیے، مگر علی کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جو کہ زین اب یعنی بالکل باپ کی مانند۔ یہ ہے بیٹی کا کمال جو کہ خداوند عالم نے در محمد و آل محمد کو عطا فرمایا، تاکہ قرآن کی اس آیت کی مکمل تفسیر رہتی دنیا تک جہاں بھی کہیں فرش ادا بچھائی جائے، جہاں بھی کہیں بیٹی کا ذکر آئے اور اس طرح اور قرآن مجید کی دیگر آیت مبارکہ کا تذکرہ ہو تو اس آیت پر غور کرے انسان، اور بیٹی کی ولادت کے موقع پہ بھی انسان اسی طریقے سے مسرور ہو جیسے کہ بیٹے کی ولادت پر انسان مسرور ہوا کرتا ہے۔ خشوع دیے امام زمان علیہ السلام صلوات میں نے خصوصیت سے کیوں امام زمانہ کی ذات پر درود آپ کے سامنے بھیجا ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے رسول کی بیٹی کو یہ بھی کمال عطا فرمایا کہ ایک کے بعد ایک بیٹا فرزند رسول فرزند زہرا اپنی ماں حضرت فاطمہ زہرا پر ناز کرتا ہے۔ ہر فرزند رسول، ہر فرزند زہرا، ہر امام جب اپنی جدہ حضرت فاطمہ زہرا کے کسی ایک قول کو بھی بیان کرتا ہے تو فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے اپنی جدہ حضرت فاطمہ زہرا سے فلاں کلام سنا، ان کی زبانی یہ گفتار سنی، اور اس کو احادیث میں، اس کو روایات میں نقل کرتا ہے۔ یہ ہے شان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ و اولاد زہرا سلام اللہ۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے وقت آخر میں اپنے بیٹے مہدی کو یاد کیا، تمام بیٹوں کو چھوڑ کر اپنے آخری بیٹے قائم آل محمد امام زمان علیہ السلام کو یاد کیا۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد۔ دختر رسول کا یہ چھوٹا بھیجا ہوا پیغام ہے، ہمارے لیے چھوڑا ہوا پیغام ہے کہ زمانہ گزرتا چلا جائے، صدیوں کی صدیاں گزرتی چلے جائیں، مگر تم میرے بیٹے کی ہدایت سے اپنے آپ کو دور نہ رکھنا۔ قائم آل محمد امام زمانہ سے ان کی ہدایت سے متمسک رہنا۔ اگر تم میرے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت و کمال کا ذکر کرو، ان کی ولایت کا ذکر کرو، تو وہیں ولایت امام زمانہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ان کا بھی تذکرہ کرو، اور بچوں کے درمیان میں بیٹھ کے بزرگوں کے درمیان میں دعائیں لیتے ہوئے اس تذکرے کو بیان کرو کہ کس طرح سے ہم سادہ اور آسان طریقے سے اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے قریب کر سکتے ہیں۔ کم از کم سادے آسان چھوٹے چھوٹے کلیے ایسے کون سے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی ذات کے قریب ہو سکیں؟ تو فرامین معصومین علیہ السلام میں ہمیں جو چند آسان ترین طریقے بتائے گئے ہیں، میں ہر فرش ادا پر ان کلیوں طریقوں کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت خطیب محمد و آل محمد میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں بچوں میں اس بات کا تذکرہ ضرور کروں، بزرگوں کے سامنے بھی بیان کروں، اور یہ خود میری ذات کے لیے ایک سبق ہے کہ کم از کم سادہ اور آسان ترین طریقے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کی معرفت کے قریب کر سکتے ہیں۔ پہلا اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی یاد میں عام طور پر غمگین رہنا، یعنی اپنے آپ کو، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے روح کو اس بات کا پابند بنائیں کہ امام زمانہ کے فراق میں ان کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو غمگین رکھنا، کسی ایک ہستی کی کمی کا احساس ہے جو کہ میرا وجود ضرور محسوس کرے۔ دوسرا کلیہ یہ ہے کہ کثرت سے دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی تلاوت کرتے رہنا، جب بھی موقع ملے، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کو اپنا معمول بنائے رکھنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ ادا کرتے رہنا، اپنی سلامتی سے بڑھ کر امام زمانہ کی سلامتی کو چاہنا، اس کی خواہش رکھنا، امام زمانہ علیہ السلام کی ذات کو اپنے جانوں و نفسوں سے بڑھ کر جاننا، اور پھر راہ امام زمانہ علیہ السلام میں ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کی مدد کرتے رہنا،
لوگوں کی مدد کے لیے موجود رہنا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام. یہ وہ سادہ اور آسان ترین طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں چھوٹے چھوٹے اور آسان ترین انداز میں کچھ ہدیے پیش کر سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو ایک آسان طریقہ ہر فرش ادا بچھانے والے کے لیے معصومین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی فرش ادا بچھلاؤ اس فرش ادا کو ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام پیش کرو. قائم آل محمد امام زمانہ کی ہدیے میں پیش کرو, اس پرسے کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر سکو. یہ 40 کا زمانہ ہے. سب لوگ اس وقت ماشاءاللہ اس گھر کے بھی کچھ افراد بھائی عرفان وغیرہ اس وقت 40 کے سلسلے میں کربلا معلیٰ پہنچ چکے ہیں اور دیگر زائرین بھی پہنچ رہے ہیں. تو جب بھی زیارات مقدسات کی توفیق حاصل ہو ان زیارات مقدسات کو بھی ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام قرار دینا, اس سفر کو اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں بطور روحانی تحفہ بطور ہدیہ پیش کرنا, یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو, روحوں کو, جسموں کو, نفسوں کو اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں کہ یا امام یقیناً گناہ گار ہیں, شب و روز میں ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں, اور اس بات کا بھی یا امام ہمیں اقرار ہے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو آپ پس پردہ میرے لیے کر رہے ہیں, باوجود میرے گناہوں کے, میری کتنی ہی کوتاہیوں لغزشوں کے باوجود میری کتنی مشکلیں پریشانیاں یا امام آپ کی دعاؤں کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں. یہ امام زمانہ کے احسان کا حق ہے جو کہ ہر شب روز میں کتنی ہی بار مجھے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ان احسانات کا اقرار کرنا اور امام زمانہ کا شکر گزار ہونا. جس قدر ہم والی نعمت امام زمانہ علیہ السلام کے شکر گزار ہوتے رہیں گے اسی قدر اللہ کی نعمتیں ہماری جانب رخ کریں گی, چاہے وہ رزق کی شکل میں ہو, چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو, چاہے وہ علم کی شکل میں ہو, چاہے وہ تہذیب کی شکل میں ہو, چاہے وہ توفیقات محمد و آل محمد کی شکل میں ہو. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات بھیجیے. صلی اللہ محمد. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے محضر میں جاننا, کتنی ہی مشکل پریشانی میں گھرے ہوئے ہوں مگر ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو وقت امام کے محضر میں جانتے ہوئے, اقرار کرتے ہوئے بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں استغاثہ کرنا. یہ وہ نیکسٹ سٹیپ ہے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت سے ہمیں قریب کرے گا. وہ کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے استغاثہ بلند کرنا, ان کی خدمت میں استغاثہ بلند کرنا. جب بھی کبھی مشکلات, بلیات, آفات اور بلیات نے آپ کو گھیرے ہوا, فتنوں کو گھیرے میں لیا ہو, اس وقت امام زمانہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں. کیسے استغاثہ پیش؟ صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں زیر آسمان جا کر بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں استغاثہ پیش کرنا. یا امام میں فلاں 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 مشکل میں گھر گیا ہوں, میری مدد فرمائیے. یا صاحب الزمان ادرکنی, یا صاحب الزمان ادرکنی, یا صاحب الزمان ادرکنی. پردہ غیبت میں موجود امام زمانہ علیہ السلام ہماری مدد فرمائیں. تو جتنا یہ استغاثی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی اس قدر ہماری ذات کا امام زمانہ پر انحصار بڑھتا چلا جائے گا. جتنا ہمارا یہ انحصار امام زمانہ کی ذات پر بڑھے گا اتنی امام زمانہ کی توجہ ہماری طرف بڑھے گی, اور جتنی امام زمانہ کی توجہ بڑھے گی اتنی ہی ہماری معرفت امام زمانہ اسلام کی سطح بلند ہوگی. یہ وہ طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر فرش ادا پر میں اس جملے کی تکرار کرتا ہوں کہ کوئی بھی خطیب محمد و آل محمد ہو, کوئی بھی عالم ہو, کوئی بھی علامہ ہو, کوئی بھی مولانا ہو, کوئی بھی ذاکر محمد و آل محمد ہو, ذاکر حسین ہو, اس سے ضرور یہ التماس کیا کریں فرش ادا بچھاتے وقت کہ یہاں معرفت امام زمانہ پر ان بچوں کو بتلاؤ, ان کو سکھاؤ, ان کو وہ طریقے بتلائیے کہ کس طریقے سے وہ آسان ترین طریقے سے اپنے وقت امام کے قریب ہو سکتے ہیں, کیسے وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اطاعت گزار ہوتے ہوئے وقت کے امام کے اطاعت گزار اور مطیع ہو سکتے ہیں. یہ طریقے اس فرش اعضاء کی زینت ہے, اور اس کے لیے امام زمانہ کی ذات کو مجلس اعضاء میں فوقیت دینا, ان کے حوالے سے عنوان کو ترتیب دینا. دیکھیے امام زمانہ صاحب جو کہ 1200 برس سے پردہ غیبت میں ہیں, اور 1200 برس سے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت سے ہدایت فرما رہے ہیں, اور امام زمانہ السلام کی ہدایت کے اتنے پہلو ہیں, اتنے نقوش ہیں کہ اگر اس پر پورے کے پورے عشرے بھی منعقد کیے جائیں تو بھی کم ہوں گے. مگر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہر فرش ادا بچھانے والے کی. اور اسی طریقے سے مجھ سمیت جتنے بھی ذاکرین محمد و آل محمد ہیں, اس دور سے بڑھ کر کون سا دور ہوگا کہ جب ظہور امام زمانہ السلام سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ دور ہے جب کثرت سے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے, چاہے وہ فرش عزا ہو چاہے وہ فرش ولا ہو, امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے موضوع اس فرش عزا یا فرش عزا پر یا فرش ولا پر بیان کرنا ہر ذاکر محمد و آل محمد کے لیے ضروری ہے. خوشنودی محمد و آل محمد و امام زمانہ بابا بلند صلوات. صلی اللہ محمد
کیونکہ دیکھیے ولایت امیر المومنین سے لے کر ولایت امام زمانہ علیہ السلام اور اس کے بعد کچھ نتائج ہیں، کچھ نکات ہیں جو کہ اس منبر پر ہمیں بیٹھ کر سوچنا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے جیسے میں نے سرنامہ کلام میں جو آپ کے سامنے آیت بیان کی تھی وہ کیا تھا، تم میں سے افراد چاہے دو دو کر کے چاہے ایک ایک کر کے غور و فکر کریں۔ وہ غور و فکر کرنے کے لیے فرش ادا سے بہتر کون سا مقام ہے کہ جہاں اس فرش ادا پر ہم بیٹھ کر غور کریں گے کہ وہ جو خداوند عالم نے نصیحت کی اپنے حبیب کو کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے پابند رہنا اور امت کو بھی اس پابندی کی ہدایت کرتے رہنا، تو اس فرش ادا پر ولایت امیر المومنین کے وارث امام زمانہ علیہ السلام جو اس فرش ادا کے وارث بھی ہیں، اس فرش ادا کے بانی بھی ہیں، ان کو ہمیں تھامے رہنا ہے۔ خوشنودی امیر المومنین و امام زمانہ بابا بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجب۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، ہم ولایت مولا امیر المومنین سے چلے ولایت امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچے، اور بخدا اگر امام زمانہ علیہ السلام کی اس موضوع پر اگر پوری شب بھی اگر ہم ذکر کرتے چلائیں، میرا یقین ہے، میں اس منبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ پوری شب بھی امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر سنتے رہیں گے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں نہ تو آپ کو اونگ آئے گی نہ آپ بیدار ہوں گے۔ یہ خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ آل محمد پر اگر وہ ظلم و ستم ڈھایا گیا کہ قرآن مجید میں جو وہ آیت ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نُمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، یعنی اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ جن کو زمین پر کمزور کیا گیا ہم انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ اور جب مولا امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو مولا نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، میں قربان جاؤں ذات امیر المومنین پر۔ مولا فرماتے ہیں جان لو، اس بات کو محفوظ کر لو اور رہتی دنیا تک اس پیغام کو محفوظ کیا جائے۔ مولا کے جملے مولا علی بن طالب علیہ السلام کے، مولا فرماتے ہیں یہ دنیا اپنی تمام تلخی کے باوجود، اپنی تمام تر ترشی کے باوجود، اپنی تمام تر ناگواری کے باوجود ایک دن ہم تک، ہمارے در تک اسی طرح سے لوٹے گی جس طرح سے اونٹنی اپنے بچے پر مہربان ہو جایا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کا یہ جملہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مولا امیر المومنین کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خداوند عالم آل محمد کے مصائب کو ہمارے قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے دور کرے گا۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جس میں خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جن کو زمین پر کمزور کیا گیا ہم انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے، تو آل محمد کے دکھوں کا مداوع قائم آل محمد امام زمانہ کے ذریعے ہوگا۔ یہ خوشنود امام زمانہ بابا بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد، کہ جب زمین کے تمام اطراف و کنائے میں امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی اور پوری دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی صدائیں گونجیں گی، تو وہ وقت ہوگا جب پرچم اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن طالب علیہ السلام اس وقت نازاں ہوگی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازاں ہوں گے۔ خوشنود رسول خدا و امام زمانہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزاداروں، فضائل محمد و آل محمد پوری رات بھی اگر ہم بیان کرتے رہیں، مگر مستورات میں ایک برقع پوش بی بی مستور، ایک مظلومہ بی بی ضرور موجود ہوا کرتی ہے جس کو انتظار ہوا کرتا ہے کہ کب ذاکر حسین، کب خطیب محمد و آل محمد اس بی بی کو اس کے لال کا پرسہ دے، اس بی بی کو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پرسہ دے۔ عزاداروں، اس فرش عزا پر جب سے یہ یکم محرم کا چاند نمودار ہوا اور اس وقت سے لے کر آج 13 صفر کی شب تک کتنی ہی فرش عزا پر آپ اور ہم پہنچے اور جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیا، مگر آج اس فرش عزا پر زہرا کا وہی لال اپنی بیٹی کا پرسہ لینے کے لیے موجود ہے۔ قائم آل محمد امام زمان علیہ السلام خود آج اس وقت شہزادی سکینہ کے پرسہ لینے کے لیے آپ کے آنسوؤں کے لیے اس فرش عزا پر موجود ہیں۔ روح رسول خدا بیتاب ہے، روح فاطمہ زہرا بیتاب ہے، روح امیر المومنین بیتاب ہے، علی کی پوتی کا پرسہ ہے جو مجھے اور آپ سب کو مل کر اس فرش عزا پر پیش کرنا ہے۔ عزادارو، حسین کی یہ وہ بچی ہے کہ عزادارو واقع کربلا کے وقت وہ بچی جو صرف 4 سال کی سن کی تھی،
عزادارو اس بچی نے روز عاشور اذان علی اکبر سے لے کر ظہر کی اذان تک وہ مناظر دیکھے کہ کربلا کے میدان میں حسین ایک کے بعد ایک شہید کی لاشیں کو لے کر واپس آ رہے، مگر اسی سکینہ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب حسین ششماہ علی اصغر کے لاشیں کو میدان سے تیر کھائے ہوئے علی اصغر کو جس وقت خیمہ گاہ میں لے کر آئے، سکینہ نے ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کیا میرا بھیا سیراب ہو گیا؟ حسین نے کپڑے کو ہٹایا، علی اصغر کے گلے پر تیر تھا، سکینہ نے ایک چیخ بلند کی، آئے میرا بھیا مارا گیا، آئے میرا بھیا پیاسا شہید ہوا۔ مگر عزادارو سکینہ کے مصائب کے دن شروع ہوئے، عزادارو سکینہ کے سامنے حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا، حسین کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، اس بچی کے ہاتھوں میں رسیوں کو باندھا گیا، اس بچی کو کربلا سے کوفہ و شام تماچے مارتے ہوئے لے جایا گیا۔ مگر عزادارو زندان شام بڑی کٹن تھی، زندان شام کے شب و روز بڑے کٹن تھے۔ عزادارو ایک شب زندان شام میں وہ بھی آئی، یہ بچی چونک کر اٹھی، کہتی ہے بھیا سجاد میرے بابا نے استغاثہ بلند کیا ہے، میرا بابا تڑپ رہا ہے، میرے بابا نے البنا سے یگی سنا کی صدا بلند کی ہے۔ عزادارو سکینہ کا گریہ بلند ہوا، جناب زینب نے سکینہ کو چپ کرانے کی کوشش کی، سکینہ کے آنسو نہیں تھمے، سید سجاد نے چپ کرانے کی کوشش کی، سکینہ روئے جاتی ہے، عزادارو ایک ایک بیوی نے کوشش کر لی، سکینہ کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ عزادارو سکینہ کی صدائیں یزید تک پہنچی، یزید نے پوچھا کیا ماجرا ہے، جواب دیا ایک بچی ہے جس کی صدائیں نہیں تھم رہی، جس کے آنسو نہیں تھمتے، وہ ملعون کہتا ہے حسین کا سر وہاں لے جاؤ۔ عزادارو حسین کا سر سکینہ کے پاس پہنچا، رومال میں ڈھکا ہوا حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا، سکینہ کہتی ہے اے بوبی اماں میں اپنے بابا کو یاد کرتی ہوں، یہ میرے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ شہزادی زینب فرماتی ہیں اے بیٹی ذرا رومال تو ہٹا، تیرا بابا تجھ سے ملاقات کرنے زندان میں آ گیا ہے۔ عزادارو سکینہ نے حسین کے سر کو دیکھا، حسین کی آنکھوں کا بوسہ لیا، سکینہ کے بہن تھے، سکینہ کا مرثیہ تھا، اے بابا اب اس بیٹی کو تماچوں سے کون بچانے والا ہے، بیویوں کے سروں کے پردے کا محافظ کون ہے، اے بابا ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے۔ عزادارو سکینہ کی آواز مدھم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ عزادارو خیمے میں کوہرام برپا ہوا، بیویوں کا شور برپا ہوا، جناب زینب نے سکینہ کو گلے سے لگایا، چیخ مار کر صدا بلند کی اے بھیا سجاد، اے بھیا سجاد۔ سکینہ گزر گئی، سکینہ بابا کے پاس چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ عزاداروں آپ سب نے مل کر سکینہ کا اور علی اصغر کا پرسہ دیا، میں یہ دعا کرتا ہوں خداوند عالم آپ سب کا پرسہ بارگاہ جناب سیدہ میں، بارگاہ سکینہ میں، بارگاہ علی اصغر میں مقبول و منظور فرما۔ اس فرشدہ پہ جو موجود ہیں ان کی تمام مشکلات و پریشانی کو دور فرما، کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے، سید مختار حسین ابن انصار حسین، سید افتخار حسین، سیدہ نظر فاطمہ، سید ریاست حسین، سیدہ شمیم فاطمہ، سید انوار فاطمہ، ان تمام کے لیے کل ارواح مومنین و مومنات کے
ماتم حسین.